اب ہوا یہ کہ قریش نے حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی. حدیبیہ کا معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ بہت بڑی غلطی ان سے خطا ہوئی. یہ خطا کہ جب انہیں احساس ہوا تو ان لوگوں نے قریش نے کہا کہ ابو سفیان کو جاؤ اور تجدید کر کے لاؤ, حدیبیہ کو پھر سے تجدید کرو, نیا بنا لو, غلطی ہوئی وغیرہ وغیرہ, معافی مانگ لو. ابو سفیان وہاں سے نکلے. وہاں سے نکلنے کے بعد مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد سوچا اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں. بیٹی کے گھر گئے. جب گھر پہنچے بیٹی نے جو ہے بہت زیادہ پسند نہیں کیا والد کا آنا, چونکہ والد مشرک تھے. اندر گھسے اور بیٹھنے کا ارادہ کیا. بیٹی نے فوراً وہ میٹ وائٹ چٹائی جو تھی رول کی اور بازو رکھ دی. تو ابو سفیان نے کہا کیا یہ چٹائی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے, میں اس کے لائق نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسا کہ یہ بستر تمہارے لائق نہیں ہے, بلکہ تم اس بستر کے لائق نہیں, چونکہ بستر نبی کا ہے اور مشرک نجس ہوتا ہے, میں نہیں بیٹھنے دوں گی. ابو سفیان تو ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہے. کہا ہاں تم میرے ساتھ نہیں رہ رہی ہو نا تو تم بد اخلاق ہو گئی ہو کافی, مطلب تم نے بھول گئی ہو کیسا ہے نا. تو انہوں نے کہا نہیں, میں پسند نہیں کرتی ہوں کہ تم ایک نبی کے بستر پہ تمہارے ساتھ مشرک سردار بیٹھے. ابو سفیان کو بڑا جھٹکا لگا یہ بیٹی کا, لیکن اس میں ایک عورت کی دینی غیرت ہے, اور میں چاہتا ہوں یہ دینی غیرت ہر مسلم خاتون کے اندر ہو, کہ اپنے دین کو اپنے نبی کو ترجیح دینا تمام تر دنیا کی چیزوں پر, چاہے سامنے باپ کیوں نہ ہو یا سامنے پسند کا کوئی لڑکا کیوں نہ ہو. دین اصل, دین کے بعد سے یوم حبیبہ کی سیرت بتاتی ہے کہ اپنے باپ کو مشرک ہے بلکہ پسند نہیں کیا, حالانکہ سردار ہے اور مالدار ہے. دونوں دنیاوی جو چیزیں لگتی ہیں انسان کو دونوں ہیں ان کے پاس. چاہتی تو جا کے سردار کی بیٹی کہلاتی, مالدار ہو جاتی. غربت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتی, لیکن دینی غیرت اس کو بولتا ہے کہ دین سب سے اوپر, باقی سب. ہم لوگ چھوٹی سی دنیا کی چاہت میں آج دین کو لات مار دے رہے ہیں. یہ دیکھا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ مسلم خواتین مسلم لڑکیاں یہ کر رہی ہے. میں خیر الزام نہیں ڈالتا ہوں کسی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دینی اہمیت کا جذبہ سب میں ہونا چاہیے. بہت اہم غیرت ہے, یاد رکھیے, غیرہ بولتے ہیں اس کی, غیرت ہے بہت بڑی. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. واقعہ بہت مضبوط اشارہ کرتا ہے دینی غیرت کی طرف, خاص طور سے لڑکیوں کے لیے. تو آپ نے ہٹا دیا. بہرحال ابو سفیان وہاں سے نکلا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو تجدید کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا, خاموش رہے, منہ کو پھیر لیا. وہاں سے وہ نکلا, وہ نکل کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, کہا ابوبکر تم اللہ کے رسول سے کچھ کہو. ابوبکر نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا, اب اللہ کے رسول آمادہ ہے کہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی چونکہ ہوئی ہے تو اب وہ بھی اپنا ایکشن لے. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتا, عمر ابن خطاب کے پاس جاتا. عمر ابن خطاب بولتے ہیں بھائی مجھ سے بات مت کرو, اب ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری بات کو مانیں, اب ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. وہاں سے نکلتا, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی اس کو اسی قسم کا جواب دیتے. وہاں سے نکلتا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے, کہتا علی تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو, تم تو کچھ کہو, تم داماد ہو. وہ نہیں مانتے. پھر ان کی بیوی سے کہتا ہے کہ فاطمہ تم تو کچھ کہو, تم اس معاملے میں کچھ. فاطمہ کہتی میں کیا کہوں, یہ میرا معاملہ تھوڑی, ابا سے جا کے بات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ دیکھتا ہے حضرت حسن تھے اور وہ چھوٹے تھے, کھیل رہے تھے. تو وہ کہتا ہے فاطمہ تم یہ تو کر سکتی ہو کہ حسن کو کہہ دو کہ جا کر اپنے نانا سے یہ بات کہے, یا اعلان کر دے کہ جو ہم امان میں رہیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تکلیف نہیں دیں گے. تو وہ کہتی ہے بھائی میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے, یہ تمہاری سیاست کی باتوں کو یہ نہیں سمجھ سکتا ہے, اور تم اس کو اس معاملے میں مت کرو, یہ تو بہت چھوٹا ہے ابھی. لیکن یہاں ابو سفیان کو بعد میں علی بن ابی طالب کہتے دیکھو ابو سفیان تمہیں مدینہ میں کوئی پسند نہیں کرتا ہے, میں مشورہ دیتا ہوں تم یہاں سے نکل کر چلے جاؤ, یہ تمہارے لیے غنیمت ہے, تم کو کوئی یہاں رہنے سے کسی سے بات کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا, اب تم چلے جاؤ. وہ کہتا ہاں میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب یہ, چونکہ اب زیادہ گھوموں گا تو ظاہر پورے مدینہ کے لوگ خلاف ہے ابو سفیان کے, تو بہتر ہے نکل جاؤں. اور وہ خاموشی کے ساتھ نکل کر میرا چلا گیا. لیکن اس واقعے میں, اور ابو سفیان کا ایک اور واقعہ یاد رکھے, جنگ احد کا, دونوں واقعے کو یاد دلا کے مسلمانوں کو یہ کہوں گا ان واقعوں پہ غور کرو کہ ابو سفیان مشرک تھے لیکن وہ مقام سب کا برابر جانتے تھے. جب جنگ احد ہوئی, پہاڑ کے اوپر کچھ لوگ تھے, اور جب قریش نے ارادہ کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں, واپس چلے جائیں گے, تو اس نے کیا کہا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آواز نہیں دے گا, جواب نہیں دے گا. اس کے بعد اس نے آواز دی کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ آپ نے کہا کوئی آواز نہیں دے گا, جواب نہیں دے گا. پھر اس نے کہا کیا تم میں عمر موجود ہے؟ آپ نے کہا اشارے سے کوئی آواز مت دو اس کو, ابو سفیان کو جاؤ. تو وہ ابو سفیان بھی ابھی اسلام نہیں لایا تھا, لیکن جانتا تھا اسلام میں کس کا مقام کس کے بعد ہے. پہلے اللہ کے رسول کو آواز دی, پھر ابوبکر کو آواز دی, پھر عمر کو آواز دی. وہ جانتا تھا یہ مقام ہے, لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو بھی جانتا تھا کہ کس کا مقام کس کے بعد ہے. یہاں مسلمان ہونے کے باوجود ہم بھول چکے کس کا مقام کس کے بعد ہے. اور اس واقعے میں بھی وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی بات نہ مانے تو کہاں جاؤں. جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایک ایسے رفیق اور دوست کے پاس جاؤں. ہر جگہ ساتھ تھے, اس غار میں بھی ساتھ تھے, جو پورا واقعہ آپ جانتے ہیں ہجرت کا. وہاں گئے,
وہاں بھی نہیں جما تو اس کو پتا ہے اب کہاں جانا پڑے گا نیکسٹ اسٹیپ عمر کے پاس. جب پتا ہے عمر کے پاس بھی بات نہیں ہوئی تو کہاں جانا جانتا ہے. پتا یہاں بھی نہیں گئی تو بات کہاں مننے آئی وہ جانتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی جانتا ہے کہ نواز رسول کا کیا مقام ہے, تو کہتا ہے حسن سے کہہ دو یہ کر. اور ہم سب جانتے ہیں یہ چاروں خلیفہ کے بعد حسن بن علی کو یہ موقع دیا گیا, لیکن انہوں نے اپنی خلافت اور اپنا بیعت جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا. تو ابو سفیان جانتا تھا کہ اس کا مقام کس کے بعد. بہرحال بہت سارے مسلمان یہ چیز بھول گئے آج کس کا مقام کس کے بعد ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہہ دیا کچھ نہیں ہونے والا, چلو یہاں سے نکل کر چلے جاؤ. اور وہ نکل کر چلا گیا. جب مکہ پہنچا قریش نے کہا کیا ہوا, تو کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, ابوبکر سے ملا, عمر سے ملا, علی سے ملا رضی اللہ عنہ, سب نے مجھے کہا. آخر میں نے سوچا واپس آ جانا بہتر ہے, اور میں واپس آ گیا ہوں. اور وہ واپس آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ اب کیا ہونے والا.